ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گا پرپز آف قرآن کے حوالے سے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 185، اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، ہدایت بنا کے انسانوں کے لیے۔ تو قرآن ہدایت ہے ہمارے لیے، ہدایت کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قمر میں سورۃ نمبر 54 آیت نمبر 17، یہ آیت کئی بار آتی ہے، اس سورت کے اندر کئی بار ریپیٹڈ آیت ہے یہ، کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، للذکر، فار ریمائنڈر، ہے نا، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، ریمائنڈر کے لیے، ہے نا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ دین از دیر اینی دیٹ شیل ریسیو ایڈمونیشن، تو کوئی ہے اس قرآن کو سوچے اور سمجھے، ہے نا، اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے اس کو پڑھے، اس کو سوچے، اس کو سمجھے۔ تو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج ہمارا رویہ کیا ہے قرآن کے ساتھ۔ ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں قرآن کو بس غلاف میں باندھ کے سب سے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، اس کو نہ پڑھا جاتا ہے نہ سمجھا جاتا ہے، اور صرف اگر پڑھا بھی جاتا ہے تو صرف اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو سمجھا نہیں جاتا۔ بے شک تلاوت کرنا ثواب ہے، ثواب ملے گا، بالکل ملے گا، لیکن جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، آپ کی زندگی کیسے چینج ہوگی، آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوگی۔ قرآن آپ کی زندگی تبدیل کرے گا، آپ کے قلب، آپ کے دل کو جو ہے تبدیل کرے گا، آپ کے قلب کو منور کرے گا، آپ کو پاک کرے گا اندر سے، آپ کو ہدایت دے گا، اللہ کا قرب بڑھے گا، نبی سے محبت بڑھے گی، دین سے محبت بڑھے گی، آخرت کی یاد آپ کے دل میں بڑھے گی، ہے نا، موت کو یاد کریں گے، ساری چیزیں ہوں گی۔ جب آپ قرآن سمجھیں گے یہ تب ہوگا۔ تو قرآن کا مقصد ہے کہ آپ اس کو سمجھیں اور کوشش کریں اپنی زندگی میں زیادہ زیادہ اس کو لاگو کرنے کی۔ تو قرآن میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ ہم نے مبارک کتاب نازل کی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو اس پہ چلو، اس کی اتباع کرو۔ کیسے آپ اتباع کرو گے جب تک آپ سمجھو گے نہیں۔ کئی بار لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت بھیج رہا ہوگا، آپ کہیں گے کیسی بات کر رہا ہوں، کہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور قرآن ان پہ لعنت بھیج رہا ہوگا، کیسے؟ اللہ فرماتا ہے علی لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت نہیں ہے۔ تو کئی بار تو جب تک آپ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے قرآن کو تو آپ کو ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت نہیں مل سکتی ہے جب تک آپ جو ہے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش نہیں کریں گے تب تک ہدایت کہاں سے ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ عنکبوت میں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک آپ جد و جہد نہیں کریں گے، آپ کی طرف سے بھی کوشش ہونی چاہیے، آپ قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو آپ کی زندگی جو ہے تبدیل ہوگی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے۔ تو قرآن کی جو بیسک گائیڈنس ہے، اٹ از آن دا سرفیس، سمندر مان لیجئے جیسے اوشن ہے، اس کا سرفیس ہے، جو بیسک گائیڈنس ہے وہ سطح پہ ہے، سرفیس پہ ہے۔ آپ کتنا ڈیپ جاتے ہیں اس کی تو طے ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے آپ کتنا ڈیپ جا سکتے ہیں۔ تو یہی قرآن کے ساتھ ہے، اس میں اتنی گہرائیاں ہیں، لیکن جو بیسک گائیڈنس ہے وہ سب کے لیے اویلیبل ہے۔ یسرنا القرآن للذکر، تو ہمیں اور سب کو چاہیے کہ قرآن کو جو ہے سمجھ کر پڑھیں۔ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ دا سپیریورٹی آف Allah's اسپیچ از اوور ادر اسپیچ از لائک Allah's سپیریورٹی اوور ہز کریشن، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس طرح سے جو ہے دوسرے کلام پہ سپیریورٹی، جیسے خود اللہ کو جو ہے اپنی مخلوق پہ سپیریورٹی حاصل ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی برکت۔ قرآن تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، ہے نا، خالی صرف اس کی تلاوت نہ کریں۔ اگر آپ ایک رکوع بھی پڑھتے ہیں تو چاہیے آپ اس کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ نہیں سمجھ آتا تو آپ کسی سے پوچھیں، ہے نا، جو آپ کو سمجھا سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھیں، بنا سمجھے آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ اور آپ یہ سوچئے کہ مان لیجئے اگر آپ یہ نہیں جاننا چاہیں گے کہ آپ کے خالق نے، آپ کے مالک نے آپ کو کیا پیغام بھیجا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ نے آپ کو کیا بتایا ہے، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اللہ آپ کو بتا رہا ہے نا۔
تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد میں آیت نمبر 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کا تدبر نہیں کرتے، کیا یہ قرآن کو سمجھتے نہیں، اس کا تدبر نہیں کرتے، یا انہوں نے دلوں پہ تالے لگا رکھے ہیں؟ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے آپ اس پہ تدبر کریے، ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا یہ قرآن کا تدبر نہیں کرتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں کئی اختلاف ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو قرآن کا تدبر کرنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں آیات ہیں ان کے لیے جو فکر کرتے ہیں، جو تفکر کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں آیات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے آیات ہیں، اس میں نشانیاں ہیں جو آپ ہر لیول پہ اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے آپ کو بات، کیسے آپ عقل رکھنے والے ہیں اس طرح سے آپ کی عقل کو قرآن امپریس کرے گا۔ جیسی بھی آپ ایک ادنا عقل رکھنے والے ہیں تو قرآن اس کو آپ کو ویسے امپریس کرے گا، اگر آپ کوئی سائنٹیفک پرسن ہیں تو قرآن آپ کو ویسے امپریس کرے گا۔ تو ہر طرح سے اگر آپ سائیکولوجسٹ ہیں قرآن آپ کو اس طرح سے امپریس کرے گا، تو آپ کو قرآن ہر طرح سے امپریس کرے گا۔ تو پرپز آف قرآن میں، قرآن کے مقصد میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا، اب میں بات کو مکمل کرتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بنا اسے سمجھے ہمیں وہ نہیں مل سکتا، وہ نور نہیں مل سکتا، وہ قلب میں وہ چینجنگ نہیں آ سکتی ہے جب تک ہم قرآن کو نہ سمجھیں گے، ہے نا۔ تو قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے نا، اور اس پر زیادہ سے زیادہ آپ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں چھوٹی سے چھوٹی کلپ بنانے کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ کوالٹی پہ بھی ورک کریں گے۔ ابھی بگننگ ہے یوٹیوب چینل کی میرے، تو انشاءاللہ فردر اور بھی اچھی ویڈیوز بنائیں گے، کنٹینٹ بھی اور کوالٹی بھی انشاءاللہ دھیرے دھیرے امپروو ہوگی۔ میں اس پہ ورک کر رہا ہوں، ابھی تھوڑا ٹائم کی قلت ہے میرے پاس، دوسری مصروفیات بھی ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے دعا کی بھی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں میرے لیے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے یہ قوت دے کہ میں اچھی سے اچھی بات کہہ سکوں اور لوگوں تک پہنچا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔